تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج ہمارا 4 پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں سورت آل عمران ہی چل رہی ہے اور اس میں ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد سورت نساء انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ ہوگی، جس کا کچھ حصہ اس بارے میں آیا ہے. سب سے پہلے ہم مضامین پر غور کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آیتوں کے حساب سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جیسا کہ پہلے رکوع میں توحید کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ تم جب تک نیکی کی راہ کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے لیے بنی اسرائیل کا کھانا حلال ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں. پھر رکوع نمبر 2 میں امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. پھر رکوع نمبر 4 سے 9 تک غزوہ احد یعنی جنگ احد کا ذکر آیا ہے، جو کہ میں آگے چل کر آیتوں میں بتا دوں گی آپ کو آیت نمبر کہاں سے کہاں تک ہے. پھر آیت نمبر 10 سے 11 میں خدا کے نیک بندوں کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ نساء اسٹارٹ ہوتی ہے، جو رکوع نمبر 12، 13، 14 میں چلے گی. اس میں شریعت کے قوانین آئے ہیں جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، یتیموں کی کفالت ہے، اور تمام چیزیں ہیں جو کہ آئیں گی اس بارے میں. جیسا کہ سب سے پہلی آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. جیسا کہ جو بر یہاں پہ لفظ آیا ہے، بھلائی یعنی نیکی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں جو ہمارے لیے یوز لیس ہو جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے اب ہمارے کام کی نہیں ہے، تو پھر ہم کسی غریب کو دے دیں گے، وہ خوش ہو جائے گا. نہیں، ہمیں اپنی طرف سے وہ چیزیں دینا ہے جو واقعی ہمیں بہت پرسنلی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہیں ہماری، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جس کو دینے میں ہمارا دل دکھے، تکلیف ہو. اگر ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. ہم نیکی کی اس بلندیوں تک جب ہی پہنچ پائیں گے جس چیز کو دینے میں ہمارا دل دکھے، ہمارے پاس کچھ کمی لگی. اس کے بعد اگلی آیتوں میں توحید یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ کعبے کا پرانا گھر، جو کہ توحید کا مرکز ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو مکے میں ہے، جو دنیا میں بنایا گیا تھا پہلا گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد 2 آیتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، جو پرسنلی بہت پسند ہیں، اور میرے خود کے لیے اور آپ سب کے لیے اس میں بہت بڑی ہدایت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان نہیں رہنا. یعنی ایک تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا ہم سچ میں اللہ تعالیٰ سے ویسا ڈرتے ہیں جیسا اس سے ڈرنے کا ہمیں حق ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے اور بے شک بہت سخت پکڑ والا بھی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہم آخری دم تک مسلمان رہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کر لیں، شرک و بدعت یا تمام ایسی چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے مرتے دم تک مسلمان ہی رکھنا. پھر اگلی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کے بعد پھر وہ آیتیں بیان ہوئی ہیں کہ تم امت مسلمہ کا مقام بیان کیا گیا ہے، جو کہ آیت نمبر 110 میں بتا رہا ہے ہمیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ایسی آگے آیت چلتی رہے گی کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، یعنی مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مرتے دم تک اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہت سخت ہے.
پھر آیت نمبر 104 سے جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے وہاں تک 110 تک بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے، یعنی برائی سے روکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فرقوں میں تو نہیں بانٹ رہے ہیں، یا پھر ہمارے پاس روشن دلیلیں یعنی تمام ہدایت یعنی پورا قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم بہک رہے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر آگے چل کر آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 106 میں، کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یعنی ایمان لائے اور اس کے بعد کفر، کوئی ایسی کفرانہ حرکتیں یا پھر کوئی بھی چیز، تو اس دن ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ آپ اپنے کفر، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم ان حقانی یعنی حقیقت والی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا اپنے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی آیت آ رہی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی تھی۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے، یعنی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں اگر ان پر ڈٹی رہے گی۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس دنیا کو ایک بہترین دنیا بنانے میں ہر مرد اور عورت کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں سے برائی کو مٹائے اور نیکیوں کو قائم کرے۔ ایسا اس لیے کیونکہ تم لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، امت مسلمہ کو چنا ہے جو ان کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو اس لیے جو ہے تم سے حسد کرنے والے بھی ضرور ہوں گے، یہود، نصارہ، مشرکین تمہیں ایموشنل پین دیں گے اور تمہاری جذبات مجروح کریں گے، لیکن تمہیں جذباتی ہونے کے بجائے سمجھدار ہو کر کام لینا ہوگا اور تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پھر آگے جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو ایک ہی مقام عطا کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آر مین اینڈ وومن ایکول؟ تو اسلام میں مرد اور عورت دونوں یکساں مقام رکھتے ہیں، اور بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے رفیق ہو، جنہوں نے دین کے خاطر تکلیفیں جھیلی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ہجرتیں کی، دونوں کو اللہ تعالیٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ دونوں کو ایک سا اجر دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ذمہ داریاں وہ تقسیم کی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جو نیکی اور دین کے کاموں میں حصہ لینے کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اجر میں کوئی کمی پیشی نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ عورت ہو یا مرد ہو، وہ ایکول ہیں، کیونکہ دنیا میں مرد کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں اور وومنس کی الگ رکھی ہیں۔ ان گھر کا جو جتنا بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اس میں رکھا ہے، لیکن اگر ہم نیکی کے کام کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، گھر سے نکلیں گے، قربانیاں دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یکساں ہی اجر عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جنگ احد اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ آیت نمبر 121 سے 155 تک یہ قصہ چلا ہے۔ جنگ احد میں ہمیں بتایا گیا کہ جو کہ جنگ احد جو کہ 3 ہجری میں مدینے کے قریب پہاڑ احد پر ہوئی، اور قریش نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 1000 کا لشکر لے کے گئے تھے، یعنی 700 صحابہ، لیکن ان میں سے 700 لوگ ہی صحابہ ہی ان کے ساتھ بچے تھے اور باقی 300 واپس ہو گئے تھے۔ تو جبکہ دشمن جو تھے وہ 3000 تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 تیر انداز جو تھے وہ پہاڑ پر مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ کسی حال میں بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ شروعات میں مسلمان کامیاب رہے، لیکن کچھ تیر انداز غنیمت سمجھ کر اپنی جگہ چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ اب ہم جیت رہے ہیں۔ تو نیچے کے جو لوگ تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، جو مسلمان باقی، تو وہ جو پہاڑ پہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا تھا تیر اندازوں کو، انہیں لگا کہ ہم بھی اب جا سکتے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا
اور اس سے مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا اور 70 صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو یہ جو قصہ ہمارے سامنے بیان ہوا ہے اس میں جنگ بدر کا بھی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ تو جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اس جنگ احد کو جب آپ پورا تفسیر سے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو حکم کی مکمل اطاعت ضروری ہے، کیونکہ انہیں وہاں لگایا تھا لیکن وہ وہاں سے واپس آ گئے اور وہاں جو ہے کم ہی تیر انداز بچے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر دوبارہ حملہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر، اللہ پر یقین کامیابی کی بنیاد ہے، کیونکہ لوگ بھٹک گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان ہی تو چیک کر رہا تھا ان کا۔ پھر غلطی سے بھی امتحان آ جاتا ہے نا، جب ہم اپنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں امتحان میں ڈال دیتا ہے، لیکن جب توبہ اور صبر ہم کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ہمارے تک مدد بھی آتی ہے۔ تو یہ جنگ احد کا قصہ تھا جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے تھے، ان کو بہت نقصان بھی ہوا تھا، لیکن وہی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے کہ جنگ احد میں جو لوگ لوٹ گئے تھے، گھر واپس آ گئے تھے، مشرکین یا پھر یہود و نصارہ، ان کے خلاف ورزی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھاڑ رہا تھا، اس میں وہ لوگ ہی بچے جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے تابعدار تھے اور جو صبر کرنے والے تھے، جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، صرف وہی لوگ بچے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک ضرور پہنچتی ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 179 میں بھی بیان ہوا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک لوگوں کو الگ الگ نہ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں سے چن رہا تھا پاک لوگوں کو، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہے کہ تم رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو کیا ہے، تمہارے لیے بھاری اجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یقیناً تم مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی جیسا کہ یہ مضمون پہلے سپارے کی آیت میں بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا۔ پھر سورہ نساء سٹارٹ ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑتے ہو، اس سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ پھر عورتوں کا اسلام نے کتنا اونچا اٹھایا ہے، جس کے اندر اس صورت میں جو کہ صورت نساء سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ جو صورت نساء ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جو اس صورت کی شروعات ہی اس عورتوں کے نام پر ہوتی ہے نا۔ ایک پوری صورت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے، جس میں اس صورت میں ان کے حقوق بتائے گئے، ان کی سماجی حیثیت کو متعین کیا گیا، اور ان سے نکاح کریں تو ان کے مہر ادا کریں، حق مہر جو ہوتے ہیں وہ ادا کریں، میراث میں ان کے حصے متعین کیے گئے، عورتوں کو فحش کاموں میں استعمال کرنے کی ممانعت تو آئی ہے، تو جو ایسا کرے گا ان کے لیے سزا تجویز کی گئی، جو کہ اس پارے کی آخری آیت میں بھی بیان ہوا ہے، آیت نمبر 15 سے 23 تک۔ پھر شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو جو عورتیں آزاد ہیں اس کے رشتہ داروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کے ولی بن کر بیٹھ جائے، اسے میراث کا حصہ سمجھے، اور کسی وجہ سے اگر، تو یہ تمام موضوع اس میں سورۃ نساء میں بیان ہوئے ہیں، جو کہ آگے چل کر آپ کے سامنے میں آیتوں کے ذریعے پیش کروں گی انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 14 سے ہم 6 سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں یتیموں کا ذکر آیا ہے کہ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ یعنی اور مال
داروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، مسکین محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجب طور سے کھا لیں، پھر جب انہیں ان کے مال سے سونپو تو گواہ بنا لو، یعنی جب جو وہ یتیم ہیں جب اس لائق ہو جائیں کہ ان کا مال ان تک پہنچانا ہے، تو جب ان کو سونپو ان کا مال، ان کی جو وراثت ہے ان کی، تو اس پہ گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے۔ ان آیتوں میں بتایا گیا کہ واقعی کون قریب لوگ ہوتے ہیں اور کون دور کے، تاکہ مرنے کے بعد فوراً اس میں میراث تقسیم کی جائے۔ تو کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت امیر لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ جو ہے نا بینک رپٹ ہوتے ہیں یا پھر بینک کے قرضوں پر جیتے ہوتے ہیں، ان کا خود کا مطلب اپنا حساب ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا ایسے لوگوں کا انتقال ہو جائے تو رشتہ داروں کو پتہ لگانا چاہیے کہ ان کی اصل میراث کتنی ہے، اور پھر اس میں سے جو رشتہ دار قرابت داروں کا حصہ ہے تو پھر اس میں سے تقسیم کیا جائے، تاکہ کوئی ناحق چیزیں جو ہیں وہ میراث میں نہیں تقسیم کی جا سکتی، کیونکہ یہ ان کا حصہ اپنا پرسنل ان کی میراث نہیں ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 8 ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے کہ اصل میں بڑے ظرف والے انسان بنو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ یعنی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ بڑے ظرف والے انسان بنو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں نا، اور ان کے دل کا جو ناپنے کا صحیح وقت ہوتا ہے وہ جب آپ دیکھیں جب میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ جو دل کے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو دل کس طریقے سے کچھ دیتے وقت کس طریقے سے تنگ ہونے لگتا ہے، تو یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے۔ میراث میں سے کچھ کھلانے یا دینے کا اگر موقع نہ ہو تو مسلمانوں کو یا یتیموں کو، یعنی مثلاً جیسے وہ یتیموں کا مال ہو اور مرنے والے نے کوئی وصیت بھی نہ کی ہو، تو ان لوگوں سے معقول بات کر کے رخصت کر دو، یعنی نرمی سے پیش آؤ ان سے، جو کہ اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے مرنے والے نے کوئی وراثت نہیں، کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے، تو ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اور نرمی سے پیش آؤ۔ پھر آیت نمبر 11 اور 12 ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صحیح جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صحیح وصیت اصل میں کیا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور بے شک جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کس سے بھر رہے ہیں؟ آگ سے بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یتیموں کا مال کھانے، دبانے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹوں کا مال دبا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر مرنے والے نے اگر کوئی میراث چھوڑی ہے تو سب سے پہلے اس میں سے اس کی تجہیز اور تدفین کا اخراجات کیے جائیں گے، ہے نا، اور پھر اس پر قرض ہو تو اس کا پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر اگر مرنے والے نے کسی کو کچھ دینے، یعنی کسی ادارے میں یا پھر کہیں پہ کچھ پیسہ لگانے کی وصیت کی ہے وہ ادا کی جائے گی، اور پھر ان تینوں مرحلوں کے بعد جو دولت بچتی ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے، وہی وارثین میں تقسیم کی جائے گی۔ پھر اگلی آیتوں میں کچھ حدود ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو لوگ میراث کے معاملے میں نفس پرستی کرتے ہیں، ہمیں جو لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میراث جب تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے اس میں جو ہے اپنی نفس کی پرستی کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، تو وہ بہت بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، اور لہٰذا جن لوگوں نے میراث کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حدودوں کی پابندی کی ہے، ان کے قانون کے حساب سے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا اس کے حساب سے تقسیم کیا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا کرے گا۔ اسلام سے قبل ایک یہ ظلم رکھا گیا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو یہ ایک بہت بڑے ظلم کی بات تھی، یعنی جو صرف بڑے لڑکے ہوتے تھے جو اس قابل ہوتے تھے تو سارے مال کے وارث انہی کا قرار دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی یہ 3 دیش ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ کم دیشوں میں جو ہے خواتین کا حصہ نہ دینے بہت عام سی بات ہے نا، تو یہ ایک اس پہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بتایا ہے جن کا حصہ دینے کے لیے، ان کو ہمیں ویسے ہی حصہ دینا چاہیے۔ پھر ایک بات کہ اسلام میں ہمارے دماغ میں آ سکتی کہ اسلام میں میراث میں عورتوں کا حصہ مردوں سے کم کیوں ہے، تو یہ لوگوں کے ذہنوں کی غلط فہمی ہے۔
کی وراثت کی تقسیم جو ہے میں عورتوں کا آدھا حصہ دے کر اسلام نے ان کی حیثیت کو کم کیا ہے۔ پچھلے زمانے میں عورتوں کو تو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، تو وہ ایک ظالمانہ رویہ تھا۔ اللہ کی میراث کی جو قانون عدل پر مبنی ہوتا ہے نا، اگر دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا تو گھر کا جو معاشی نظام ہے اس کو چلانے میں بھی دونوں کا رول یکساں ہونا چاہیے نا۔ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے پھر عورت کو باہر بھی نکلنا پڑے گا، اور پھر آپس میں تمام چیزوں میں اختلافات ہوں گے کہ ہمارا جب کمائی ہم دونوں کر رہے ہیں تو ہر چیز پھر ساتھ مل کر کریں، تو ہے نا، پھر یہ حدود سے بڑھ کر ہو جائے گا، حدود سے سب آگے بڑھنے لگیں گے۔ تو اسلام نے جو قوانین ہمارے لیے تیار کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہی بہتر ہیں، اور ان حدود کے پابند رہ کر ہی ہم اگر زندگی کو بسر کریں گے، یہی مومنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے لاسٹ تک، اس پارے کے اختتام تک عورتوں کا ذکر ہے، کن سے نکاح کر سکتے ہیں، کن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے طلاق کی نوبتیں آ جائیں تو ان کے مہر دیے گئے جو انہیں دیے گئے تھے تو وہ نہ، یعنی چاہے وہ مہر پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ اس کو بہت بری چیز سے وہ کرا گیا ہے، کیونکہ تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہو چکے ہو۔ پھر سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ پھر جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کی ایک لسٹ بیان کی گئی ہے۔ پھر اس طریقے سے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے، حالانکہ پورا پارہ ہی ہماری رہنمائی کے لیے تھا، لیکن کچھ چیزیں جو مجھے لگتا ہے اس میں بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو تقسیم کریں یا دیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو تبھی ہم نیکی کے اصل درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات، آیت نمبر 173 سورۃ آل عمران میں ایک آیت آئی ہے جس میں ایک دعا ہمارے لیے بتائی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یعنی جب ہم پریشانی میں ہوں، کسی اس میں مبتلا ہوں، تو ہم کثرت سے ان چیزوں کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ تمام جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تمام جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی جو وراثت کی چیزیں ہیں جس میں ہم صحیح چیزوں کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارے اندر ہدایت کی کمی ہے۔ ہم اللہ کے قوانین کو پڑھیں جو اس نے ہمیں اتارے ہیں، اور ان کے حدود کے اندر رہ کر ان چیزوں کو پورا کریں، کیونکہ ہمارے اندر سے جو ایک چیز ختم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو آخرت میں جواب دینا ہے۔ آخرت میں جواب دہی ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو ہمیں ان حدودوں کا پابند رہنا چاہیے، اور جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ان کے حدوں کو پار نہیں کرنا۔ پھر نماز کے لیے جو ایک آیت نمبر 191 میں ہمارے لیے جو تاکید آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل پر لیٹے لیٹے پڑھو، جو کہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاح میں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جن سے خالق کائنات کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم و اختیار، اس کی رحمت، تمام چیزوں کا حصول ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ تم جس حال میں بھی ہو نماز ادا کرو۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیکن نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ پھر ایک دعا آئی ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، جو کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 194 میں ہے کہ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اور اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ اس میں تمام چیزیں آئی ہیں، شاید مجھ سے کچھ رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی ہمارے لیے حکمتیں ہیں، ہدایتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سرفراز کرے، آپ سبھی کو بھی، اور ایک ایک آیت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔